نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق اللہ العظیم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ محترم جناب صدر نشین، معزز مہمانان گرامی، صدقابل احترام اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ جو ہے میری پہچان، جو ہے تیری پہچان، جو ہے میری پہچان، جو ہے تیری پہچان، آؤ بدلے پاکستان، آؤ بدلے پاکستان۔ جناب والا، موضوع سخن حقیقت میں بہت ہی جاندار، شاندار، احساسات کو ابھارنے اور جذبات کو للکارنے والا موضوع ہے۔ ایک ایسا موضوع جو سوئے ہوئے ضمیر کو جھنجھوڑ کر خون میں ابال پیدا کر دیتا ہے۔ ایک ایسا موضوع جو ہمارے حب الوطنی کا امتحان لے رہا ہے۔ ایک ایسا موضوع جو ہم سب کے لیے سوال بھی ہے اور جواب بھی۔ جناب والا، سوال اس لحاظ سے ہے کہ کیا ہم ان لوگوں سے پاکستان کو بدلنے کی توقع رکھتے ہیں جن کی آبادی پاکستان کی بربادی کی بدولت ہے، جن کی خوشحالی کا منبع پاکستان کی بدحالی ہی ہے؟ کیا ہم ان سے اس ملک کی تقدیر بدلنے کی توقع رکھتے ہیں جن سے آباد شہر کی رنگینیوں اور روشنیوں نے اس پورے وطن کی بربادی اور تاریکیوں کو اجل کر دیا ہے؟ یعنی یہ کہ ہم ان سے اس ملک کی تقدیر بدلنے کی توقع رکھتے ہیں جن کی آپس کی دوستی اور دشمنی صرف اور صرف اپنی مفادات تک محدود رہتی ہے؟ کیا ہم ان سے اس ملک کی تقدیر بدلنے کی توقع رکھتے ہیں جن سے اس وطن کے وسائل نے تمام تر مسائل بھلا دیے ہیں؟ کیا ہم ان سے اس ملک کی تقدیر بدلنے کی توقع رکھتے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ غداری وطن تھے جو مالک ہے زمینوں کے، غداری وطن تھے جو مالک ہے زمینوں کے، موروث سیاست میں صدیوں کی دغا بھی ہے، بازار سیاست ہے بکتا نہیں کیا کیا، منصف کا قلم بھی ہے حاکم کی قبا بھی ہے۔ جناب والا، اس پورے متن کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہوا کہ ہم نے انہی کے رحم و کرم پر اس خطہ ارضی کو چھوڑا ہے جنہوں نے اس وطن کو صرف اور صرف ایک طوائف کی حیثیت دے رکھا ہے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھئے، میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھئے، گری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں۔ جناب والا، معافی چاہتا ہوں، پتہ نہیں جذبات کے داروں نے مجھے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، لیکن اس موقع پر پشتو کا ایک شعر یاد آتا ہے جو اپنی وکالت اور بھراعت میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ دا دخلی چی مترخی ترخی باسی، دا دخلی چی مترخی ترخی باسی، دا زما پزے لگیا زما حالات تھی۔ جناب والا، مندرجہ بالا حقائق سے تو کسی بھی صورت انکار کیا ہی نہیں جا سکتا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اقوام افراد سے بنتے ہیں اور افرادی کسی ملک کی تقدیر بدلنے میں سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، اور بنیاد جتنی ہی مضبوط ہو اتنی ہی عمارت کی مضبوطی کی ضمانت دی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ خشت اول چونی حد میں مارکج، خشت اول چونی حد میں مارکج، تا سوریا میرا ود دیوار کج۔ مہمانان گرامی، پاکستان کو بدلنے کی باتیں تب تک دیوانے کا خواب ہے جب تک معاشرے کا ہر فرد اپنے آپ کو مکمل طور پر بدلنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ کیا چور کسی چور کا احتساب کر سکتا ہے؟ بدعنوانی میں ملوث افراد بدعنوانی کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں؟ ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ کرنے والے پر انگلی اٹھا سکتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ اس حوالے سے ہم سب ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں۔ علامہ صاحب نے آج سے کئی دہائیاں پہلے فرمایا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔
ہم تو افراد بن سکے لیکن اب تک قوم نہ بن سکے. ہاں ہم میں صلاحیت، شوق و ذوق موجود ہے لیکن اپنی ذاتی مفادات کے حصول کے لیے. ہاں ہم میں توانائی موجود ہے لیکن اپنی ترقی اور خوشحالی کے حصول کے لیے. عزیز ساتھیو، اب بھی وقت ہے. اگر ہم اپنے وطن کے کھوئے ہوئے مقام کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور میڈ ان پاکستان اور بی پاکستانی کو دوبارہ ایک برانڈ کی حیثیت دینا چاہتے ہیں تو ہمیں تمام تر سیاسی، لسانی، علاقائی، فرقہ وارانہ اور تمام تر ذاتی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر اس ملک کی آبادی اور خوشحالی کے رنگ میں رنگنا ہوگا. تب جا کر فخریہ انداز میں ہم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ سکیں گے کہ قبائل ہو ملت کی وحدت میں گم، قبائل ہو ملت کی وحدت میں گم، کہ ہو نام افغانیوں کا بلند. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. والسلام.